الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا
الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحہ تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر بنی آدم اکثر نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ انسان حق اور باطل کے دونوں راستوں کو پہچانتا ہے، اور اللہ تعالی نے اس پر دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہوئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا۔ جب انسان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، جس طرح کے رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعات و خرافات پہ عمل کیا جاتا ہے جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، شیطان ان کو اس طرح پیش کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، اور لوگ اس طرح اندھے ہوئے پھرتے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ جو کر رہے ہیں وہ عین قرآن و سنت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، اور انسان کے اندر یہ ایک خوبی موجود ہے کہ جب بھی کوئی اس کو اچھی طرح گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، تو یہ اس کی گائیڈ لائن کو مانتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو بتانے والا کوئی اچھے انداز سے بتائے، اس کو سمجھانے والا اچھے انداز سے سمجھائے۔
اب دیکھیے یہ ایک خوبی ہے جو بعض اوقات انسان کو اللہ کا انتہائی مقرب بنا دیتی ہے اور بعض اوقات انسان کو انتہائی گمراہی میں دھکیل دیتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے یہ سمجھ آتا ہے، سمجھانے والا اچھا ہو، اس کی بات اس کے دل پہ اثر کر جائے، مثبت سوچ کے ساتھ یہ اس کی بات کو سنے سمجھے تو پھر اس کو راہ ہدایت مل جاتا ہے۔ اگر اس انسان کو سمجھانے والے کا انداز بھی اچھا نہ ہو اور یہ سمجھنے والا بھی مثبت سوچ کے ساتھ بات کو نہ سمجھے تو پھر اس کو کبھی بھی راہ راست، راہ ہدایت نہیں ملا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو بیان کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، انداز اچھا ہو، دلائل سے مزین بات ہو اس کی، اور سننے والے کے اندر ایمان موجود ہو تو اس کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اگر وہ نفاق کا مارا ہوا ہے، سخت دل ہے، مذہب کی تعصب اس کے اندر موجود ہے، دوسرے کی بات کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ذہنی طور پہ اس کے مخالف ہے، تو کبھی بھی اس کے دل میں اس کی بات نہیں اترے گی۔ اگر ہم لوگوں کی خیر خواہی کو چھوڑ دیں گے، ان کو سمجھانا ترک کر دیں گے، نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور جو برائی والا کام ہے اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مجبوریاں ہوتی ہیں، بدعات میں مبتلا صرف اسی بنیاد پہ ہوا جاتا ہے کہ میں کیا کروں، نک منہ میں تے رکھنا پڑتا ہے، دنیا داری بھی تو ہے نا۔ تو جب بندہ یہ معاملہ کرتا ہے، کم از کم ان کو سمجھاتا نہیں یا برائی کو دل سے برا نہیں جانتا اور گناہ سے ان کو بات نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھ لیں یہ گناہ کے کام کے اندر ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، اللہ اکبر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سمع و طاعت پر، فلقنی فیما استطعت والنصح لکل مسلم، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات بھی کہی، فلقنی فیما استطعت والنصح لکل مسلم، جتنی تیرے اندر استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق ایک سچے مسلمان کی خیر خواہی یہ ضروری ہے، یہ تجھے کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اس کو تلقین کی اس بات کی کہ اس کو یاد رکھ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجھے تلقین ہے کہ تجھے اپنی استطاعت کے مطابق ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا پڑے گی، بہت ضروری ہے۔
اب کسی میں استطاعت ہاتھ سے روکنے کی ہے تو وہ روکے، زبان سے روکنے کی ہے تو روکے، دل سے برا جاننے کی ہے تو وہ دل سے برا جانے، لیکن ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہونا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود وہ عمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، سورۃ المائدہ ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کے پادری، یہودیوں کے علماء، دعوت دینے والے، ان کو سمجھانے والے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اللہ اکبر کبیرہ، عن قولہم الاثم، جھوٹی باتیں، غلط باتیں، گناہ کی باتیں، اللہ اکبر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام چیزیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے روکا ہی نہیں ہے ان کو، یہ جو کر رہے ہیں بہت برا کام ہے، روکا نہیں انہوں نے۔ اب اس دعوت کے کام کو جو بندہ نہیں کرتا، چاہے وہ جتنا مرد عالم کیوں نہ ہو، اللہ اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تیری ذمہ داری تھی، تجھ پہ واجب ہے دوسرے انسانوں کی خیر خواہی، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے ان کو روکنا، ان کو منع کرنا، لیکن کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری تھی ان کو روکنا، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ بن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر، کیوں؟ اس لیے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی برائی پہ نہ روکا جائے، نہ ٹوکا جائے، نہ اصلاح کی جائے، پھر وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور اللہ کی حدوں کو تجاوز کر جاتا ہے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ان کے برے کاموں سے روکتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک بات میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، اللہ کی قسم، حقیقی دوست وہ ہے جو ہماری برائی پہ اصلاح کرتا ہے، وہ حقیقی دوست نہیں ہے جو برائی کو دیکھ کر کے ہماری اصلاح نہ کرے، بلکہ وہ خود ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، یا وہ ہمیں شے دے کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حقیقی دوست نہیں ہے۔ آج ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو ہماری اصلاح کرتا ہے، جو ہمیں دعوت دیتا ہے، جو ہمیں برائی سے روکتا ہے، جو ہمیں خیر کی طرف لے کے آتا ہے، جو جہنم کے راستوں سے اٹھا کر
جنت کے راستوں پہ ہمیں چلاتا ہے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہمیں بناتا ہے، جو نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، جو احکامات ربی ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سخت مزاج ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کو دعوت دینے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے میری انسلٹ کر دی۔ ہم اس کو حقیقی دوست نہیں سمجھتے جو کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، جو ہماری برائیوں پہ خوش ہو، جو ہمیں تلقین نہ کرے، وعد و نصیحت نہ کرے، ہم کہتے ہیں یہ حقیقی دوست ہے۔ آج کے معاشرے میں اللہ کی قسم یہی زیادہ تر بات رائج ہے۔ اصلاح کرنے والا، برائی سے روکنے والا، خیر کا کلمہ کہنے والا، خیر کے راستے کی طرف ہمیں موڑنے والا، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ نمازیوں سے ہماری دوستیاں نہیں ہے، تہجد گزاروں سے ہمارا پیار نہیں ہے، تقوی طہارت والوں کو ہم قریب نہیں کرتے، ان کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرتے۔ جتنے بدکار ہیں، بے نماز ہیں، سود خور ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں، حدیث کے مخالف ہیں، احکامات ربی کو رد کر دینے والے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جفیاں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بستی کے اندر نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ہلاک کیا جائے گا؟ اب بات کو سمجھیے، یہ جو ایک جملہ ہے نا، وہ چھوڑو جی، جو لگے رہنے دو، کیا ضرورت ہے ہمیں ان کو بات کرنے کی، سمجھانے کی، انہوں نے کون سا سمجھنا ہے؟ نہیں سمجھنا، یہ ان کے نصیب کی بات ہے۔ ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن و سنت ان کے سامنے احسن انداز کے ساتھ رکھ دیں۔ بھائی یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ قرآن و سنت والا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے، خلفائے راشدین کا عمل نہیں ہے۔ ہم اس کو یہ بات بتا دیں، سنا دیں، سمجھا دیں، ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا ہلاکتیں ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بِتَحَاوُنِهِمْ وَسَكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ، وہ معصیت الہی کو انتہائی معمولی سمجھتے تھے اور اسے ہوتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش رہتے تھے۔ ان کی اس خاموشی، اس سکوت کو اللہ تعالیٰ اتنا برا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیں گے۔ اچھا، جہاں بات کرنی ہوتی ہے نا، وہاں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنی ہوتی وہاں ہماری زبان کو تالا نہیں لگتا۔ آپ عورتوں کو ہی دیکھ لیں، ان کو بٹھا دو اور ان کو کہو اللہ کی بندیوں خیر کی باتیں کرو، ان کو بات ہی نہیں آئے گی، یا آئے گی بھی تو جلدی ختم۔ ان کو کہو ساس بہو کی غیبتیں شروع کرو، اللہ جانتا سارا دن گزر جائے گا، غیبتیں ختم نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نوجوان کو کہو بھائی آپ کام کرتے ہو، بوڑھے بزرگ مسجد میں آتے ہو، ماشاءاللہ یہاں آپ کا بڑا قد کاٹ ہے، لوگ تو آپ کو دیکھ کے چپ کر جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ایسی حرکت ہوگی تو بابا جی نے ہمیں ہمارا جینا حرام کر دینا ہے،
انہوں نے تو ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، اس کو کہو بابا جی آپ کے پڑوسیوں میں بے نماز رہتے ہیں، اس کو دعوت دو جا کے، آپ کے محلے میں بدعات خرافات ہوتی ہے، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، کنجر ناچتے ہیں، مجرے ہوتے ہیں، ذرا دعوت دو، باہر نکل کے سمجھاؤ۔ یہ چودھری صاحب کی ہوا نکل جاتی ہے باہر۔ زور سارا مولوی پہ، انتظامیہ پہ، مسجد میں آنے والے نمازیوں پہ، بچوں پہ، یہ ہماری صورتحال ہے۔ باہر نکل کے دعوت دے، ان کو کہو بابا جی برادری میں ذرا سمجھاؤ کہ بدعات خرافات کرنے والوں کو کہ یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت کام ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، حالات کیسے ہیں، کیا تم کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سنن ترمذی میں، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بھی ضرور نیکی کی دعوت دو گے، ضرور بھی ضرور برائی سے منع کرو گے، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے خیر کی دعوت نہ دی، برائی سے لوگوں کو نہ روکا، تو پھر یاد کر لو اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے۔ معمولی بات ہے۔ کبھی ہم سوچیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، مدرسے میں آنے والے، طلباء کے لیے کھانوں کا اہتمام کرنے والے، چندے صدقے خیرات زکاتیں دینے والے، ہر موقع پہ خیر میں آگے، کیا کبھی آپ نے مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں، سال میں کوئی ایسا دن رکھا ہے کہ میں نے اپنے اس مجاہد ٹاؤن کے گلی محلے میں نکل کے ایک ایک گھر کا دروازے پہ دستک دے کے نوجوان کو مل کے میں نے اس کو خیر کی بات کہنی ہے تاکہ کل قیامت کو میں اللہ کو کہہ سکوں اے میرے اللہ، میں نے بھی اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے پیش کیا تھا، میں نے بھی برائیوں سے روکا تھا، میں بھی خیر کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر سن لو ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، تم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہو اللہ تمہاری دعا کو رد کر دے، قبول ہی نہیں کرے۔ خاندان میں اتنی بدعتیں، اتنی برائیاں، اتنی خرافات ہوتی ہیں اور ہم ماشاءاللہ کبھی بھی خاندان والوں کو کچھ نہیں کہتے اور الٹا یہ اعزاز سمجھتے ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی اپنا کدی خاندان نے کوئی گالی نہیں کی تھی، جو کردا رہے، میں تے مسجد دے کونے چ بیٹھ کے تسبیحاں کردا، تہجد پڑھدا، 5 ٹائم دا نمازیاں امام دے پیچھے کھڑا ہونا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے خیر کی دعوت نہیں دی، برائی سے نہیں روکا، پھر ثم تدعونه، تم جتنا مرضی اللہ کو پکارو گے فلا یستجاب لکم، تمہارا رب تمہاری پکار کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دو۔ یہ باتیں میری تو نہیں، مسجد مکرم کے مولوی صاحب کی، خطیب صاحب کی نہیں، یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت فی وجہہ، عورت ہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے خامد کے آنے کے انداز کو، چہرے کو، طرز تکلم کو سنتی ہے، دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے کہ آج موڈ کیسا ہے۔ یہ فطرتی چیزیں ہیں، جہاں تعلقات ہوتے ہیں بندہ سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کہتی ہیں آپ تشریف لائے،
میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا ان قد حفظہ شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں. فتوضأ، آپ نے وضو کیا. ثم خرج، پھر آپ نکل گئے. فلم یکلم احدا، آپ نے کسی سے بات نہیں کی. فدنوت من الحجرات، میں بھی ذرا حجروں کے ساتھ قریب ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مسئلہ آخر کیا ہے. فسمعتہ، تو پھر میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یقول مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور لوگوں، اور اللہ کے بندو، اے انسانوں، نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے روکا کرو لازمی طور پہ. من قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو جو تم کرو تو اللہ قبول ہی نہ کرے، اس سے پہلے تم نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے لوگوں کو روکا کرو. اور آپ کیا فرماتے ہیں، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، پھر تم اللہ سے سوال کرتے رہو، بہت کچھ مانگو. فَلَا أُعْطِيكُمْ، اللہ تمہیں دے ہی نہ، صرف اس وجہ سے کہ تو نے لوگوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کان بند کر لیے تھے، تو نے اس زبان کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، ان کو روکا ہی نہیں تھا برائی سے، تو نے خیر کی دعوت ہی نہیں دی تھی. فلا تسألون، تم سوال کرو، وتسألونی فلا أعطيكم، تم مانگتے رہو، اللہ تمہیں دے گا. اور تیسری بات آپ نے فرمائی وتنصرونی فلا انصرکم، پھر تم اللہ سے اس کی مدد طلب کرو، میرا رب تمہارے لیے اپنی مدد بھیجے ہی نہ، اللہ مدد کرے ہی نہ، اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے تم اللہ رب العزت کے لیے خیر کی دعوت دیا کرو اور برائی سے لوگوں کو روکا کرو. اچھا، گھروں کے گھر برباد ہیں، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے باتیں سچی ہیں کڑوی. حاجی صاحب ماشاءاللہ انتہائی نیک ہیں لیکن سخت مزاج ہیں، پتر نیڑے نہیں لگتے کیونکہ ابے دا بولنا ہی چنگا نہیں. وہ ایک دفعہ بیچارہ سامنے آ گیا تو اس کو پہلے اتنی سنا دیتا ہے، تو بے نمازی ہے، تو کنجر ہے، تو مرتد ہے، تو بدعتی ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے. اچھا، جب بیٹا ڈالر لے کے آئے، پیسے لے کے آئے تو حاجی صاحب پکڑ کے تجوری میں رکھ لیتے. اور اللہ کے بندے اس کو پاس بٹھا، تیرا بیٹا ہے، تیرا نطفہ ہے، وہی بچہ ہے جو تیرے سینے پہ لیٹتا رہا، تو انگلی پکڑ کے اس کو باہر لے کے جاتا تھا، کھلاتا تھا، تو ایک مرتبہ بلاتا تھا، وہ 100 مرتبہ جی جی کرتا تھا. آج آخر وجہ کیا ہے؟ تیرا بیٹا مانتا کیوں نہیں؟ پیار کر، محبت کر، پاس بٹھا، اللہ کا قرآن سنا، نبی کی حدیث سنا، اپنا کردار، اپنا اخلاق بہتر بنا، گالیاں دینا چھوڑ دے. حاجی صاحب رویے اچھے کرو، اللہ کی قسم دیکھنا دعوت پھیلے گی. ہاں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو وہ ان کا نصیب ہے، تو اپنا فریضہ ادا کر. اللہ اکبر کبیرہ. جو بندہ بری قوم میں رہتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سن نبی داؤد کی روایت. پہلی میں نے آپ کو مسند احمد کی حدیث سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جو بندہ ایسی قوم میں رہتا ہے جس قوم میں گناہ موجود ہیں، بدعات موجود ہیں، خرافات موجود ہیں، اللہ کی معصیتیں، اللہ کی نافرمانیاں، قرآن و سنت کی بغاوت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں یقدرون علی ان یخیروا علیہ فلا یخیروا. اللہ اکبر.
وہ طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود ان کو نہیں روکتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ أَن يَمُوتُوا، ان کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں، آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ یہ جو نمازیوں کی ازمائشیں ہوتی ہیں نا، آ کے مولوی صاحب کو سناتے ہو، طویل دھاگا دینے والے پہ بہت کچھ خرچ کرتے ہو، لٹاتے ہو، بیوی نافرمان ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی، بیٹے جو ہے وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہے، مجھے کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 90% ان میں ہمارے ان بزرگوں کا کردار اور اخلاق اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ معاملے بنتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسے ممکن ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنے سگے ماں باپ کو پانی بھی نہ پوچھے، ان کو بستر بھی نہ دے، ان کے لیے گرم کمرہ نہ کرے، گرمیوں میں اے سی نہ لگوائے، ان کو کھانا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ کبھی خود بھی سوچئے اللہ کے بندو، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ہاں کچھ ہے بد نصیب اللہ کی قسم جن کے ساتھ والدین بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے بدبخت انسان ہیں کہ وہ معاشرے کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ ان کو ان کی موت سے پہلے کیا کرے؟ عذاب میں مبتلا کر دے، آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ آخری ایک بات سنیے، روایت، طاقت کے باوجود اگر بندہ غلطی کو نہیں روکتا، اصلاح نہیں کرتا، تو اس کا کتنا بڑا جرم ہے۔ کچھ روایات آپ سماعت کر چکے ہیں، اب اس بات کو بھی سنیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينصروه فلا ينكروه۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخصوص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تب تک بندہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا جب تک ان کو نیکی پہ ابھارتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور برے کام کو جب دیکھتا ہے تو تنبیہ کرتا ہے، تب تک عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اپنے درمیان، گناہوں کے درمیان ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ملوث ہے، پھر یہ قدرت کے باوجود نہیں ان کو روکتا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَابُ اللَّهُ الْخَاصَ وَالْعَامَ، پھر اللہ کسی خاص کو، کسی عام کو نہیں دیکھتا، کون نمازی، کون حاجی، کون صدقہ زکوٰۃ دینے والا، کون تہجد گزار، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ کتنی بڑی بات۔ تو ہم اس فریضے کو بھولے ہوئے ہیں، دعوت دیتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند البزار کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اگر یہ کام چھوڑ دو گے اولا يُسَلِّطَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر تم میں جتنے مرضی اچھے لوگ موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر غیروں کا تسلط قائم کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ رد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں احادیث میں، یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو دعوت نہ دینے کی وجہ سے لعنت برستی ہے، برائی کو نہ روکنے کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے، اور پھر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تہجدیں، اس کی تسبیحات کرنا، مسجدوں کے ساتھ محبتیں، پیار
اور اس کی دعائیں جو یہ عمل اس کے اچھے ہیں، قیامت کو اللہ اس کو جو مرضی اجر دے، لیکن برے لوگوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں اس مصیبت کی زد میں بندہ آتا ہے۔ تیسری بات کہ اس کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ چوتھی بات کہ اللہ کی مدد آتی نہیں ایسے بندے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، پانچویں بات یہ ہے کہ پھر اللہ غیروں کا تسلط قائم کر دیتا ہے۔ پھر کیا کر سکتا ہے؟ اب دیکھو نا، ایک بندہ خود گھر کا حاکم ہے جیسے مرد، جب یہ روکتا ہی نہیں برائی سے، تو پھر اس کے گھر کی حکمرانی کون کرتا ہے؟ ایرے گیرے ان کا آرڈر چلتا ہے نا۔ یہ بیچارہ پھر کہتا ہے او جی میں کیا کروں، اور میرے گھر تے میری چلتی نہیں ہے، میرے جوائی دی بہتی چلتی۔ بھائی اللہ کے بندے، ان کو سمجھا، پیار کر، بٹھا، ان کو دعوت دے، نمازی بنا، قرآن پڑھا، احادیث پڑھا، خیر کے کاموں میں لے کے آ، ان کے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرا، نیکی کے کاموں کو ان کو شامل فرما، اچھا انداز اور پیارا اخلاق اپنا۔ اللہ کی قسم دیکھنا تیری اولاد، تیرے رشتہ دار تیری کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند ایک وعیدیں ہیں جو قرآن و حدیث سے صرف ان لوگوں کے لیے جو خود نیک ہیں لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو خود نیک بھی ہوں، نیکی کی دعوت بھی دیں اور برائی سے بھی لوگوں کو منع فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔